سورہ ال عمران میں رب فرماتا ہے، اور دیکھو بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھو گے۔ کس خوف میں پڑے ہوئے ہو جب تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ تم ہی غالب آؤ گے؟ کیوں تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم ہمیشہ تڑپتے رہو گے؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کہ اب یہ تکلیف بڑھتی ہی جائے گی؟ ایک دفعہ خود سے پوچھو کہ یہ کیسا یقین کر رہے ہو اپنے رب پہ جہاں شکوے ہی نہیں ختم ہو رہے؟ یہ کیسا یقین ہوا کہ روز جائے-نماز پہ بیٹھ کے اس ذات سے نا امید ہونے کا وعدہ کرتے ہو اور پھر نا امید بھی ہو جاتے ہو؟ یہ کیسا یقین ہوا جہاں تم اس ذات سے کہتے ہو کہ تیرے رضا میں راضی ہوں، اور جب وہ تمہیں اپنی منتخب کردہ رضا دکھاتا ہے تو منہ ہی موڑ لیتے ہو؟ کیوں کرتے ہو ایسا؟ کس چیز کا خوف ہے؟ کیوں آگے کا سوچ کے خود کو پریشان کرتے ہو؟ آپ ان وسوسوں کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہ دیں، کیونکہ یہ سچ میں نہیں ہے۔ انسان اپنی اخلاقیات کا وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ جب تک یقین رکھتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ اگر آپ سچے یقین کے ساتھ سوچ لیتے ہیں کہ آپ اپنی فلاں چیز حاصل کر ہی کے دم لیں گے تو قدرت خود آپ کو اس چیز تک لے جانے کے راستے بنانے لگتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو وہ عطا کرے جو آپ چاہتے ہیں، آمین ثم آمین۔ لیکن آپ کو سب سے پہلے اس بات کا ایمان رکھنا ہوگا کہ وہ واقعی آپ کو آپ کی دعاؤں سے نواز دے گا۔ آپ جو بھی چاہتے ہیں اسے حاصل کرنا بہت آسان ہے، بس آپ کے ثابت قدم رہنے سے۔ اگر آپ کے دل میں دعا کا خیال آیا ہے تو یقین کے ساتھ مانگے، ان وسوسوں میں نہ پڑے کہ ملنا ہے یا نہیں۔ آپ کو تو اپنے رب جو کہ الوکیل ہے اس پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ ناممکن سے ناممکن دعا پہ بھی آپ کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا، رب قبول کرے گا۔ شیطان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ سے نا امید ہو جائے اور وہ اللہ سے مانگنا بند کر دے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ دعا ہی واحد چیز ہے جو ہمارا رابطہ رب سے مضبوط کرتی ہے۔ دعا تو قبول ہونی ہے یا آخرت کے لیے محفوظ کر لی جانی ہے، یہ بہت بات کی بات ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ کم سے کم ہمارا رابطہ تو قائم رہے گا رب سے دعا کے ذریعے۔ پھر تمہیں وہ اتنا نوازے گا کہ جھولیاں بھر جائیں گی، لیکن اس کی رحمت محبت میں کمی نہیں آئے گی۔ پھر یہ ہیسیٹیشن کیوں آ رہی ہے؟ رب سے دعا کرنے میں کیا مانگوں یا نہ مانگوں، ملے گا کہ نہیں ملے گا، یقین کروں یا نہ کروں، اتنا ٹائم ہو گیا مانگ رہا ہوں، کچھ چینج نہیں نظر آ رہا۔ یہ سب خیال پھر کیوں؟ یہ وسوسے تو صرف شیطانی جال ہے۔ سب کہتے ہیں اللہ پہ توکل کرو، لیکن کسی نے سکھایا ہی نہیں کہ توکل کرنا کیسے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مکمل توکل یہ ہے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ رب سب کچھ کر سکتا ہے، جبکہ یہ تو توکل کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ اصل توکل تو تب اسٹارٹ ہوتا ہے جب چیزیں تمہارے اکارڈنگ نہ چل رہی ہو، پھر بھی تم مانگو اور بس مانگتے رہو۔
یہ وسوسہ 1 سیکنڈ یا 1 منٹ سیکنڈ کے لیے بھی نہیں آنا چاہیے کہ وہ رب نہیں دے سکتا تمہیں جو مانگ رہے ہو۔ نفع اور نقصان اس ذات کے ہاتھ میں ہے، لوگ نہیں آپ کا کچھ بگاڑ سکتے۔ آپ اپنا رشتہ رب سے مضبوط کریں اور اپنی بات منوائیں دعا کے ذریعے۔ یقین رکھو وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، سب صحیح کر دے گا، وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ واپس لائے گا، یقین رکھو۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا گیا ہے، ڈرو نہیں اور نہ غم کرو، یقیناً ہم تمہیں بچانے کے لیے آ رہے ہیں۔ یاد رکھو برا وقت میں بھی اللہ سے اچھے کا گمان رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو وہ عطا کرے جو آپ چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اس بات کا ایمان رکھنا ہوگا کہ وہ واقعی آپ کو آپ کی دعاؤں سے نواز دے گا۔ آپ جو بھی چاہتے ہیں اسے حاصل کرنا بہت آسان ہے، بس آپ کے ثابت قدم رہنا ہے۔ سورہ انعام میں رب فرماتے ہیں، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے، اور وہی ہر باریک چیز کو جاننے والا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یقین تو رکھتے ہیں لیکن اس یقین میں کہیں نہ کہیں خیال ہوتی ہے جس کے راستے سے شیطان ہمارے اندر وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے کہ اگر تھوڑی سی دیر ہو جائے تو ہم فوراً سوچنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ کو مجھ سے پیار نہیں ہے، یا پھر کہ شاید میں اس قابل ہی نہیں کہ مجھے یہ چیز مل جائے۔ سورہ دعا میں رب فرماتا ہے، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا، نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ سو آپ ان وسوسوں کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہ دیں، کیونکہ یہ سچ میں نہیں ہے۔ انسان اپنے عقلات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ جب تک یقین رکھتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہر راستے کا، اگر آپ سچے یقین کے ساتھ سوچ لیتے ہیں کہ آپ اپنی فلاں چیز حاصل کر کے ہی دم لیں گے، تو قدرت خود آپ کو اس چیز تک لے جانے کا راستہ بنانے لگتی ہے۔